حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی بندہ پرور بہت غریب ہوں اور غریبی نے مجھے نڈھال کر دیا، پریشان کر دیا، اور حد تو یہ ہے کہ جب سے پیدا ہوا ہوں کبھی پیٹ بھر کے کھانے کو ملا نہیں، ایک وقت میں ملتا ہے، دو دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، فاقے 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 یوں ہی بسر ہو رہے ہیں. ہم اس کی بات تو وہ تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کے مانگنے والا ہے. ایک ہوتا ہے کہ بندے کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر کے بھی بندہ شکوہ کناں رہتا ہے. شام کو بندہ ہزاروں کمانے والا بلکہ لاکھوں کمانے والا بھی کہتا ہے بھی کیا کریں جی، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے. توڑا پورا اس نے پیسے روپے سے بھر لیا ہے، کہہ رہے جی کی کریے، خرچے ہی بہت زیادہ ہو گئے نے، مشکلات ہی بڑھ گئی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، اور ناشکری کا عنصر ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے بات کرنے والا مبنی پر حقیقت کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور وہ وقت واقعی ایسا تھا. ہم میں سے کوئی بندہ بے شک مسجد کے کسی کنارے کونے میں کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میرے بچوں نے آج وہ سحری نہیں کی، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اس قدر غربت ہو کوئی ہزاروں لاکھوں میں ممکن ہے، لیکن یہ صورتحال اب رہی نہیں. ایسا کوئی بندہ ہمارے سامنے آئے، کون بندہ ہوگا جو اس کی بات کو سنے اور اس کے دل پہ اثر نہ ہو؟ اور وہ حالات واقعی ایسے تھے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بھی کئی دن کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا، ایون اتنی بھوک لگ جایا کرتی کہ کمر کو سیدھا کرنا مشکل ہو جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، لیٹ جایا کرتا. وہ آنے والا نبی علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کر رہا ہے بندہ پرور بہت غربت ہے اور ان فاقوں نے مجھے نڈھال کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ دستے سوال دراز کرنے والا ابھی بول رہا تھا کہ سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اتر آئے. انہوں نے آ کر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ راز والی بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بندہ جو بیچارہ اپنی غریبی کا رونا رو رہا ہے، اس کی زندگی کا صرف ایک دن باقی رہ گیا، صرف ایک دن باقی رہ گیا، اور اسے فکر پڑی ہے کہ میں نے کبھی پیٹ بھر کے کھایا نہیں، مجھے ملا نہیں. ہو جاتا ہے بندے کی 80 سال عمر ہو جائے پھر بھی بندہ شکوے ہی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے منہ کے دانت گر گئے، پھر بھی کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی دنیا سے ملا ہی کیا. اب حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ اس کی تو عمر بہت تھوڑی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم اس کی دل آزاری نہیں کرتے، حوصلہ شکنی نہیں کرتے، اسے پہلے بتاتے بھی نہیں بھی تیری زندگی بہت کم رہ گئی، تو ذکر اذکار میں، نیکی میں، تہجد میں، قرآن کی تلاوت میں گزار. حضور علیہ السلام نے انداز بدلا اور کرم بلائے کرم یہ فرما دیا کہ اچھا یہ بتا کہ تیری کون سی ایسی خواہش ہے جو ہم پوری کر دیں، تیری کون سی ایسی آرزو ہے جو ہم پوری کر دیں، آخر تو ہمارے پاس آیا مانگنے کے لیے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ دیکھا جو ان کو بانٹتے تو ہم نے بھی بڑھ کر پیار سے دستے سوال پھیلا دیا دستے عطا کے سامنے. کہتا ہے میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں مانگ، کون سی خواہش ہے، تمہیں اپنی خواہش نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کر ہی دیتا ہوں. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش یہ ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے اور ہم دونوں میاں بیوی مل کے آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، ہم بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں، مصلی پر بیٹھے ہوں. کاش کہ ایسا ہو کہ وہ میری بیوی مجھے تہجد کی نماز کے لیے جگائے، میں اسے جگاؤں. اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوسری خواہش یہ ہے
کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہے، میری 30-35 سال عمر ہو گئی، میں نے میٹھی کوئی چیز ابھی تک اپنی زبان پہ رکھی نہیں، نوبت ہی نہیں آئی۔ میٹھا تو بندہ پھر کھائے جب اس کے لیے کھانے سے اضافی کوئی چیز ہو، فروٹ تو وہ بندہ کھائے گا جس کے پاس کھانے کے پیسے ہوں، گھر کے اندر آٹا دال چاول چینی موجود ہے، پھر اضافی طور پر بندہ فروٹ کی طرف دیکھے گا کہ اب میں یہ بھی کروں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خواہشات کو دیکھا اور اس کی زندگی کو دیکھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کا دل پھر بھی نہیں توڑا، فرمایا اچھا یہ تیری دونوں خواہشات ہم ابھی کی ابھی پوری کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختار بنایا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کی طرف بھیجا اور حکم دیا کہ میں اللہ کے نبی نے تیری بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کو اختیار ہے، اور بلکہ اگر ہم اختیار سے آگے والی بات کریں تو وہ مرد وہ عورت دنیا کی خوش بخت ترین عورت ہوگی جس کا نکاح اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام خود فرما دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہم نے نکاح کر دیا، اس نے کہا بندہ پرور جو آپ کا حکم سارا آنکھوں پہ، ہم نے بسر و چشم قبول کر لیا۔ اب اسی مجمع میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ ایسا ہے جو اسے رہنے کے لیے مکان دے دے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہوں، میرا فلاں مکان خالی ہے، میں نے آپ کے سامنے اسے دے دیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ جو اس کے کپڑے دے دے، اس کے تن پہ کپڑے بھی اچھے نہیں، آخر اس کی شادی ہوئی تو کسی نے کوئی چیز دے دی، کسی نے کچھ دے دیا، کسی نے اسے رہنے کے لیے بستر دے دیا، چارپائی دے دی، گھر مل گیا، کپڑے مل گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو جب اس کی بیوی کی رخصتی ہوگی تو پہلا کھانا حضرت عثمان ابن عفان سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے گا، جسے نبی کریم علیہ السلام فرمائے صحابہ میں سے غنی ہے۔ وہ کیسے غنی ہوں گے؟ جن کے ہاں پورا قافلہ آئے تجارت والا اور لوگ دوڑ کے جائیں کہ اے عثمان مدینہ پاک میں بڑا قحط پڑا ہوا ہے اور ہم سے ایک کے بدلے میں 2 لے 4 لے، ہم تمہیں 4 گنا پرافٹ دیں گے، 5 گنا دیں گے، 6 گنا دیں گے۔ اب سودا کرنے والے سودا کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہی پرافٹ ہو سکتا ہے، 5 6 7 8 10 گنا ہی پرافٹ ہو سکتا ہے۔ کسی کی راتوں رات لاٹری نکل آنا الگ بات ہے کہ شام کو پٹرول سستا تھا، اس نے سستے داموں لیا تھا، ہزاروں لیٹر اس بندے کے پاس پٹرول پڑا ہوا تھا، رات کے 12 بجے پٹرول کی قیمت 30 روپے بڑھ گئی، اسے تو راتوں رات سمجھو اس کی تو لاٹری نکل آئی نا جی، وہ تو کروڑوں کا سمجھو بندے کا فائدہ ہو گیا۔ اور یہ ہر بندہ سمجھتا ہے بڑی مہنگائی ہو گئی، بڑے پریشان ہو گئے۔ نقصان کس کو ہونا ہے؟ مڈل کلاس بندے کو نقصان ہوگا اس کا۔ کاروباری بندے کے لیے کیا نقصان ہے؟ وہ ایک چیز 10 روپے کی لاتا ہے، اب اسے 12 کی ملے گی، وہ 15 کی بیچے گا۔ اس نے اپنے پرافٹ میں تو کوئی کمی نہیں کی، اس نے تو زیادہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے رہا ہے، رزق مل رہا ہے، تو صاحبو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مجھے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مہنگائی نے بڑا پریشان کیتا ہے جی، کی حل ہے؟ میں کہ کوئی حل نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو بس۔ اسی آپ نے بڑے نو سنیا جی بڑی مہنگائی ہو گئی جی، بڑے پریشان ہو گئے، وہ ایک گردان پڑھ دے قبری ٹر گئے۔ ہوں اسی یہ طریقہ پڑھ لیا جی بڑا انج ہو گیا جی، بہت پریشانی جی، بہت پریشانی جی، بڑی پریشانی جی، بڑی مہنگائی۔ اچھا پڑھی آؤ تسبیح، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، پھر کام سستا ہو جائے گا۔ ہم اس طرح کہتے کہتے قبروں میں چلے جائیں گے، پھر ہماری اولاد پیچھے سے یہ تسبیح شروع کر دے گی بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑے ایسے ہو گئے، حالات بڑے مندے ہو گئے۔ رب فرماتا ہے تم اپنے آپ میں یہ ذرا دیکھو کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، کسی کو میں نے رات کو بھوکا سونے نہیں دیا،
میں تو پتھر کے اندر کیڑے کو بھی رزق عطا فرما رہا ہوں. لئن شکرتم لازیدنکم، تمہیں جو مل رہا ہے میرا شکر ادا کرو، اور اگر تم میرا شکر کرو گے میں اللہ تمہیں اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا. ہم اس طرف آ جائیں جی، بڑے ہم نے رونے رو لیے. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے جی اتنا پرافٹ، آپ نے فرمایا نہیں میرا یہ سودا ہو چکا ہے. پوچھا جی کیسے، کتنے فیصد پہ؟ آپ نے فرمایا 70% مجھے منافع مل رہا ہے. 70%. 1 روپے کی چیز جو لایا ہوں مجھے 1 کے بدلے میں 70 گنا پرافٹ مل رہی ہے. لوگوں نے کہا جی وہ کون ہے ایسا تاجر جو 1 روپے کی چیز 70 میں خریدے؟ فرمانے لگے میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے. جو اللہ سے سودا کرتا ہے کیا خیال ہے اللہ اسے کمی آنے دے گا؟ بعض اکابرین نے کہا کہ ہم نے ساری زندگی لگائی اس بات پر، ہمیں 2 بندے نہیں ملے. جی کون کون سے؟ فرمانے لگے ایک وہ بندہ جو اللہ کے رستے پہ خرچ کرے، خیرات کرنے والا ہو، نام خدا پہ دینے والا ہو، اور اسے کبھی کمی آ گئی ہو، ایسا بندہ ہمیں نہیں ملا. دوسرا بندہ جن کے اندر باہم کوئی تنازع، کوئی لڑائی پیدا ہو گئی، اور جو بندہ خاموش ہو جائے، چپ ہو جائے، باوجود اس کے کہ بدلہ لے سکتا تھا خاموش ہو جائے، اس کی عزت میں کمی آ گئی ہو. فرماتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ اس کی عزت میں برکت دیتا ہے. خرچ کرنے والے کہ اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آج شب کا کھانا اے عثمان آپ کی طرف سے آئے گا. اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا کتنے تکلف سے، کتنی محبت سے تیار کیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس غریب کے لیے کھانا بناؤں. کتنا دیسی گھی ڈالا ہوگا، بادام اور پستے ڈالے ہوں گے اس میٹھے کے اندر. امیر ترین بندہ ہے، کھانا بنا کے سب کو ہونے دیا. اب وہ کھانے کے لیے دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں، کھانا سامنے ہے، پہلا لقمہ انہوں نے اٹھایا ہے. اس بندے نے نبی علیہ السلام کے در سے مانگنے والے نے پہلا لقمہ اٹھا کے منہ کے قریب کیا تو دروازے سے آواز آتی ہے کہ بھوک سے ہوں، راہ للہ مجھے کچھ دیا جائے. بھوک سے ہوں، راہ للہ کچھ دیا جائے. اب آپ کی اگر بھرپور توجہ ہو جائے تو میں ذرا ایک جملہ مزید آپ کی توجہ ادھر کروا کے کہنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کسی بندے کو رزق دیتا ہے نا تو اللہ آزماتا بھی ہے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا بھی. اب یہ کیا کرتا ہے؟ وہ بڑی طویل حدیث ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی، اور صاحب مشکات اسے اپنی مشکات میں لائے ہیں اس روایت کو کہ بنی اسرائیل کے 3 بندے جن کے پاس کچھ نہیں تھا، برس والا، گنجا، اندھا، ان کی حسب منشا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دے دیا گیا. آنکھیں مل گئی، بال مل گئے، برس کا مرض جو تھا وہ ختم ہو گیا. تینوں بڑی ٹھاٹھ باٹھ والی زندگی گزارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش کی کہ اب یہ ذرا ٹانگ پہ ٹانگ دھرے بیٹھا ہے، سامنے نوکر چاکر کام کر رہے ہیں، بڑی ریل پیل ہے مال کی. حضرت جبریل فقیرانہ لباس پہن کر آ گئے. رب کے حکم سے بھی ذرا انہیں آزمایا بھی جائے نا. پہلے تو کہتے تھے اگر ایسے ہو جائے تو پھر یہ کر دوں گا، یہ ہو گیا تو ایسے کر دوں گا. تو جب جا کر ان سے کہا گیا نا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، انہاں کو ہے ہی رونا رویا. اوے آن والے آؤ، تانوں تے اور کام ہی کوئی نہیں، تسی تے اے دکان منگی پھر اگلی مانگ لی، اے مسجد چ کھڑے ہو گئے پھر اگلی چ کھڑے ہو گئے. تانوں کی پتہ ہے بل کیویں ادا کرنے نے؟ تمہیں کیا پتہ ہے کہ ملازم کتنے ہیں، کتنے ہمارے اخراجات ہیں؟ اب ایک بندہ فقیر ہے، فقیر کو بندہ یہ سنانے لگ جائے بھی کتنے بل ہیں جی، کیسے کیسے معاملات ہیں جی، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے.
حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یاد کر پہلے تو کوڑا تھا، پہلے تو اندھا تھا، اللہ نے تیرے اوپر یہ کرم کیا۔ اس کا کیا نا غلط گل ہے، میں تو خاندانی بڑا امیر ہوں، میرے تو ابا ظہور کی اتنی زمینیں تھیں، میرے تو دادا جی کا بڑا کاروبار تھا۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ اے جس طرح کا پہلے تھا اسی طرح کا ہی کر دے۔ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے نا جی، تو ذرا یہ مہربانی رکھیں، ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی طرف سے کسی وقت بھی آزمائش آ سکتی ہے۔ اب ممکن ہے کہ اس غریب صحابی پر اللہ کی طرف سے آزمائش ہی آ گئی ہو، دروازے پہ دستک ہوئی، راہ اللہ کچھ دیا جائے، لقمہ یہاں ہے، پہلی رات کی دلہن سامنے ہو، کھانا کھانے لگے ہیں، آواز آتی ہے راہ اللہ کچھ دیا جائے، اس نے لقمہ پیچھے رکھ دیا۔ اور اب بڑا بے نیاز ہے جی، جو دے سکتا ہے وہ لیتا بھی ہے، اور اگر کوئی اس کی رضا کے لیے ایسی قربانی دے دے، اللہ دونوں جہان میں عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھئے میرے معزز حضرات، اس بندے کی نیکی ہے کیا؟ وہ نوالا جو منہ میں ڈالنے لگا تھا پیچھے رکھ دیا، اس نے اپنی نو بیاتہ دلہن کو کہا کہ بندی خدا، آج تک جو نہیں کھایا میٹھا تو آج بھی سمجھیں گے نہیں ملا، پھر جب نصیب میں ہوگا کھا لیں گے، اگر میری مان لے تو ہم یہ والا کھانا آنے والے سائل کو نہ دے دیں۔ وہ بھی آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی، اس نے کہا جیسے تمہاری مرضی ہے، اگر ایسے آپ چاہتے ہو تو دے دو کھانا۔ اب اس بندے نے کھانا اٹھایا، باہر کھڑے ہوئے سائل کو دے دیا۔ اب وہ سائل کس روپ میں آیا تھا، کس رنگ میں آیا تھا، اسے کھانا دیا، وہ چلا گیا۔ اب رات گئی، بات گئی، نبی کریم علیہ السلام نے کل اسی وقت اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا اس کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جانا، جب ذرا کوئی چیخو پکار، کوئی رونے کی آواز آئے تو مجھے جلدی سے آ کر بتا دینا اس بیچارے کا ہے ہی کون۔ اس کا آخری وقت آ گیا، مرنے کے قریب ہے، جب وہ مر جائے گا تو ہم اس کے غسل، کفن، دفن، جنازے کا سارا اہتمام کریں گے، اس بیچارے کا ہے ہی کون، غریب بندہ ہے۔ لیکن وہ جانے والا چلا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا بتایا ہوا وقت پورا ہو گیا، گھنٹہ اوپر، 2 گھنٹے اوپر، 3 گھنٹے اوپر، کچھ نہیں، خوشیاں ہیں، خوشبوئیں ہیں۔ وہ بندہ انتظار کرتے 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 واپس آ گیا، یا رسول اللہ وہاں تو خوشی ہی خوشی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی بلا لیا اور ادھر اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی کال بھی ملا لی۔ یا اللہ، کل حضرت جبریل مجھے کہہ کر گئے تھے اس کی موت آنے والی ہے، ہم نے تو سارے انتظام کر لیے کہ مرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب جبریل علیہ السلام جو کہہ کر گئے تھے، اپنی مرضی سے تھوڑا کہہ کر گئے تھے، میرے حکم سے ہی کہہ کر گئے تھے، اور جو انہوں نے کہا وہ منوان صحیح تھا، سچ تھا۔ اے میرے اللہ، پھر اس کی موت واقع کیوں نہیں ہوئی؟ تیرا تو وعدہ ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی بندے کا آخری وقت آ جاتا ہے پھر اس نے دنیا چھوڑ کے جانا ہی ہے۔ میرے مالک کیا وجہ بنی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا آخری وقت آنا ہی تھا۔ اس بندے نے جو رات نیکی کی ہے نا، میرے نام پر اس نے اپنا کھانا آنے والے سائل کو دے دیا۔ میں رب کو اتنا پیار آیا ہے، ہم نے اس کی زندگی میں بھی برکت رکھ دی، اس کے رزق میں بھی برکت پیدا کر دی ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اتنا عمل ایک وقت کا کھانا سائل کو دینے سے تیرے رزق میں ایسی برکت آ سکتی ہے، تیری زندگی میں ایسی برکت آ سکتی ہے جو ہم سوچ نہیں سکتے۔